اللہ تعالیٰ کا دین ہمیشہ اسلام ہی رہا ہے۔ دنیا میں دو قسم کے لوگ ہیں، ایک مسلم اور ایک غیر مسلم۔ جیسا کہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورہ آل عمران میں، تم بہترین امت ہو جو نیکی کا حکم کرتے ہو اور برائی سے منع کرتے ہو۔ کہ اسلام کے جو مذہبی نظریات ہیں ان کو نئے سرے سے تشکیل دیا جائے اور نئے سرے سے ان کو پیش کیا جائے، ٹھیک ہے نا۔ یہ سب ایکسیڈنٹ نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے پورا یہ نظام سیٹ کیا ہوا ہے۔ اور آپ غور کریں، عقلی طور پر حادثات کبھی کوئی نئی چیز نہیں پیدا کرتے، جو موجود چیزیں ہوتی ہیں ان کو فنا کرتے ہیں۔ جی دوسرا فرمایا کہ ان فی ذالک لآیات لکل صبار شکور افرأیتم ما تمنون، کیا تم نے کبھی غور کیا کہ تم عورت کے رحم میں کیا ٹپکاتے ہو؟ انتم تخلقونہ ام نحن الخالقون، کیا تم اس بوند سے ایک آدمی بناتے ہو یا ہم اس کے بنانے والے ہیں؟ آبویسلی انسان کو تو پتہ بھی نہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین السلام علیکم۔ اے بی میڈیا کے پلیٹ فارم سے اسلام کی بنیادی نظریات کے ساتھ محمد سہیل ریاض آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ ناظرین، قرآن مجید میں سورہ مائدہ میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، میں نے آج تمہارے لیے اپنے دین کو مکمل کر دیا اور تم پر اپنی نعمت کو تمام کر دیا اور تمہارے لیے اسلام کو بطور دین پسند کر لیا۔ ناظرین، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر اللہ تعالیٰ کا دین ہمیشہ اسلام ہی رہا ہے، جس کو تمام انبیاء کرام حضرت آدم سے لے کر مختلف انبیاء کرام اپنے اپنے دور میں وقت کی ضرورت کے تحت اللہ تعالیٰ کے احکامات کے مطابق اس کی تبلیغ کرتے رہے، تا وقت کے سلسلہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر آ کر اپنے اختتام کو پہنچا۔ ناظرین، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اب کوئی نبی نہیں آئے گا، جیسا کہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہیں مگر وہ اللہ کے رسول ہیں اور خاتم النبیین ہیں۔ ناظرین، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تشریف لے جانے کے بعد اب یہ ذمہ داری ہماری یعنی امت محمدی کی ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے اس پیغام کو آنے والے لوگوں تک پہنچائیں۔ ناظرین، دنیا میں دو قسم کے لوگ ہیں، ایک مسلم اور ایک غیر مسلم۔ مسلم وہ ہیں جو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کی روشنی میں اللہ تعالیٰ کو مانتے ہیں، اور جو نہیں مانتے وہ غیر مسلم ہیں۔ ناظرین، کیونکہ یہ فریضہ اب امت محمدی کا ہے، اور جیسا کہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورہ آل عمران میں، تم بہترین امت ہو جو نیکی کا حکم کرتے ہو اور برائی سے منع کرتے ہو۔ اور ہم نے سورہ عصر کی روشنی میں یہ بھی پڑھا کہ جب بھی کوئی شخص یا کوئی جماعت لوگوں کو اچھائی یا اچھی بات کی دعوت دے گی تو اس کے جواب میں انہیں بہت ساری آزمائشوں اور تکلیفوں کا سامنا کرنا پڑے گا، جس پر پھر صبر کرنا ضروری ہو جائے گا۔ ناظرین، ہمارا سابقہ پروگرام دعوت اللہ کے بارے میں تھا، جس میں ہم نے سمجھا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف بلانا کیوں اہم ہے اور وہ کس طرح اس کو کرنا چاہیے۔ لیکن ہمارا آج کا پروگرام اسی سلسلے کی اگلی کڑی ہے، جس میں ہم یہ اپنے استاد محترم ڈاکٹر عبدالسمیع صاحب سے یہ سمجھیں گے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی طرف بلائیں کیسے اور اس کا طریقہ کیا اختیار کریں۔ پروگرام کا آغاز کرتے ہیں۔ السلام علیکم ڈاکٹر صاحب۔ ڈاکٹر صاحب، سابقہ پروگرام میں آپ ہمیں جو دعوت اللہ ہے اس کی اہمیت آپ نے ہمیں سمجھائی تھی، اور یہ کام کیوں ضروری ہے اور ہمیں یہ کیوں کرنا چاہیے، یہ تو ہم نے آپ سے سمجھا۔ لیکن میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ ہم آج اس دور میں اللہ تعالیٰ کی طرف کیسے بلائیں لوگوں کو؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ علامہ اقبال ایک شاعر کی حیثیت سے تو جانے پہچانے ہیں بہت زیادہ، لیکن علامہ اقبال نے نثر میں بھی بڑا قیمتی کام کیا ہے۔ ان کے لیکچرز ہیں، لیکچرز آن ریکنسٹرکشن آف ریلیجس تھاٹ ان اسلام، کہ اسلام کے جو مذہبی نظریات ہیں ان کو نئے سرے سے تشکیل دیا جائے اور نئے سرے سے ان کو پیش کیا جائے۔ ٹھیک، بڑا اہم موضوع ہے۔ بہت اہم موضوع۔ حالات بدل گئے، سوچ کے انداز بدل گئے، سائنس نے بہت ترقی کر لی، انسان زیادہ میچور ہو گیا، انسان بہت میچور ہو گیا، بہت میچور ہو گیا۔ تو اب اسلام کو کیسے پیش کیا جائے؟ انہوں نے اس کی ایک اٹیمپٹ کی ہے، بہت اچھی اٹیمپٹ کی ہے۔ ان لیکچرز کے انٹروڈکشن میں، تعارف میں وہ فرماتے ہیں کہ ایگزسٹنس آف گاڈ کین ناٹ بی پرووڈ بٹ ٹیلیولوجیکل، کاسمولوجیکل اینڈ آنٹولوجیکل آرگومنٹس۔ یہ فلسفے کی اصطلاحات ہیں، خلاصہ بتاتا ہوں آپ کو۔
منطقی جو مختلف طریقے ہیں منطق کے، ان سے اللہ کے وجود ثابت نہیں ہو سکتا. مثال کے طور پر ہمیشہ سے مذاہب کی دنیا میں اللہ تعالیٰ کو ثابت کرنے کے لیے ایک دلیل یہ دی گئی کہ ہر چیز کا کوئی بنانے والا ہے اور اس کائنات کا بنانے والا اللہ ہے. اب جو اس دلیل کو کاٹنے والے تھے انہوں نے کہا کہ اگر آپ اس اصول کو تسلیم کر لیتے ہیں کہ ہر چیز کا کوئی بنانے والا ہونا چاہیے، پھر اللہ کا بھی بنانے والا ہونا چاہیے. بالکل ٹھیک. ٹھیک ہے نا. اسی طرح یعنی یہ منطقی انداز ہے کسی چیز کو ثابت کرنے کا. اسی طرح مختلف دلیلیں جو ہیں وہ ساری منطق کی دلیلیں منطق ہی کاٹ دیتا ہے. پچھلی صدی میں ایک یورپ میں ایک بہت بڑا فلسفی گزرا ہے کانٹ. اس نے ایک کتاب لکھی کریٹک آف پیور ریزن. یعنی یہی جو میں نے کہا ہے کہ منطق سے ریزن کو کاٹا جا سکتا ہے. اور اس نے جتنی بھی دلیلیں عیسائیت میں، خود بھی عیسائی تھا، عیسائیت میں دی گئی تھی اللہ کے وجود کو ثابت کرنے کے لیے، اس نے ایک ایک دلیل کو لیا اور اس کو رد کر دیا اسی منطق سے. ظاہر ایسے علامہ اقبال نے شکوہ لکھی تو طوفان آ گیا ہندوستان میں، فتوے کفر کے اور پتہ نہیں کیا کیا. اسی طرح کانٹ کے خلاف بھی یورپ میں طوفان آ گیا. یہ کیا اللہ کے وجود کا انکار کر رہا ہے اور یہ کر رہا ہے وہ کر رہا ہے. اس سے پھر ایک اور کتاب لکھی. جیسے علامہ اقبال نے جواب شکوہ لکھی تو کانٹ نے بھی ایک اور کتاب لکھی پریکٹیکل ریزن. اس میں اس نے کہا کہ اگرچہ اللہ کا وجود منطقی دلائل سے تو ثابت نہیں ہو سکتا، لیکن دو چیزیں ایسی ہیں ان کو بیک وقت سامنے رکھیں تو آپ اس کا انکار بھی نہیں کر سکتے. وہ کیا ہے؟ اسٹاری ہیون ابو. یہ اتنی بڑی جو کائنات ہے اور یہ آسمان اور سورج اور سیارے اور ستارے، صرف ایک نہیں کئی گلیکسیز ہیں سورج سے بھی بڑی. ٹھیک ہے نا. اور اس کے بعد سائنس نے ثابت کیا ہے کہ اس کائنات کا نقطۂ عروج جو ہے وہ انسان ہے. اب انسان کے اندر آپ جھانک کے دیکھیں تو انسان کے اندر ایک خیر اور شر کی پہچان ہے. اس کے اندر ایک ضمیر ہے جو غلط باتوں پر اس کو ٹوکتا ہے اور اچھی باتوں پر شاباش بھی دیتا ہے. ان دونوں کو آپ بیک وقت دیکھیں تو پھر آپ اللہ کے وجود کا انکار نہیں کر سکتے کہ پھر یہ جو اندر اللہ تعالیٰ نے خیر اور شر کی ایک پہچان رکھی ہے کہ میں اندر سے پہچانتا ہوں کہ سچ بولنا چاہیے اور چیٹ نہیں کرنا چاہیے، دھوکہ نہیں دینا چاہیے. اب کون سی چیز ہے یہ کہاں سے آئی ہے؟ اور اس کائنات کا نقطۂ عروج انسان ہے اور انسان کا نقطۂ عروج اس کا باطن ہے. تو اللہ تعالیٰ کے وجود کو مانیں گے تو سارا ان لائن آ جائے گا، ورنہ آپ اس کے وجود کو ثابت نہیں کر سکتے. یہ جو ہمارا ایکسپیرینس ہے اندر کا، اس کو ہم کہیں لے جا نہیں سکتے. علامہ اقبال نے یہ بات کہنے کے بعد پھر خود ہی انہوں نے پھر کہا کہ پھر کیسے اللہ کے وجود کو ثابت کیا جائے. اس لیے کہ اگر آپ نے دین کی دعوت دینی ہے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تو بعد میں آئیں گے، وہ تو اللہ کے رسول ہیں. سب سے پہلا کام کیا ہوگا کہ آپ اللہ تعالیٰ کے وجود کو ثابت کریں. تو پھر علامہ اقبال نے سورہ آل عمران کے آخری رکوع کی آیات کا حوالہ دیا ہے، آیت نمبر 190 کا، کہ قرآن مجید جو ہے اللہ کے کو ماننے کی دعوت یوں دیتا ہے. ٹھیک، بالکل ٹھیک. اچھا، پھر آپ نے جس طرح فرمایا کہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں خود جس طرح سورہ آل عمران کا آپ نے حوالہ دیا ہے، تو پھر ہم کسی کو دعوت کیا دیں گے؟ اس کے سامنے کیا چیز رکھیں گے جس سے ہم یہ پروو کریں گے دیکھو یہ ایسے ہو رہا ہے تو اس کا ثبوت ہے کہ اللہ ہے؟ آج اگر آپ نے دعوت دینی ہے اور آپ کی گفتگو ہو رہی ہے کسی ایسے شخص کے جو اللہ کے وجود کو نہیں مانتا، پہلے تو اس کو آپ سمجھے کہ اللہ کے وجود کو نہیں ماننے والا اس کی سوچ کیا ہے. ٹھیک. وہ کیا سوچتا ہے کہ یہ کائنات ہمیشہ سے ہے. کس شکل میں ہے؟ مادے کی شکل میں ہے، میٹر. ٹھیک. میٹر کس شکل میں تھا؟ وہ 120 کے قریب جو ایلیمنٹس ہیں ان کی شکل میں یہ کائنات مادہ ہمیشہ سے موجود تھا. ٹھیک. پھر دو ایلیمنٹس آپس میں ملے تو تیسری چیز بن گئی. ٹھیک. پھر ایک اور چیز شامل ہو گئی تو چوتھی چیز بن گئی. پھر ایک کٹ گئی ایک آ گئی. یوں کرتے 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 ملینز آف ایئرز کے اندر یہ کائنات جو ہے اس شکل میں وجود میں آئی. ٹھیک ہے. آج اگر ہم بات کر رہے ہیں تو وہ کیا سمجھتا کیا ہے کہ اس کے پیچھے کوئی پرسونیفائڈ بینگ نہیں ہے. یہ حادثاتی طور پر دو ایٹم ملے تھے، دو ایلیمنٹس ملے تھے، پھر حادثاتی طور پر کوئی ایک کٹ گیا پھر ایڈ ہو گیا. یہ سب حادثات ہیں. حادثات سے کوئی نئی چیز بن گئی. اب ایسے شخص سے اگر آپ کا کبھی واسطہ پڑے تو آپ اس کو کہیں یار موبائل میرا ذرا پرانا سا ہے، تمہارا موبائل اچھا ہے
ذرا دیکھو میں نے جانا ہے پرسوں اسلام آباد، تو وہاں کا ویدر مجھے بتاؤ کیسا ہے۔ وہ بڑی خوشی سے کہ آپ نے اس کی موبائل کی تعریف کی ہے تو آپ کو فوراً بتائے گا کہ پرسوں جو ہے وہ وہاں اسلام آباد میں موسم صاف ہوگا، اتنا ٹیمپریچر ہوگا، اتنی ہوا ہوگی، یہ سب کچھ۔ پھر آپ اس سے پوچھیں کہ یہ کہاں سے ثابت ہو گیا؟ اس کا مطلب کیا ہوا؟ یہ کائنات میں ہوائیں، بارش، بادل، دھوپ، یہ حادثاتی طور پر نہیں نکل رہے، بلکہ پلاننگ اور اس کے پلاننگ کے تحت نکل رہے ہیں۔ اور اچھے موبائل جو ہے آپ کو 6 مہینے کا فور کاسٹ دے دیتے ہیں۔ کہاں سے دیتے ہیں؟ اٹ مینس 6 مہینے بھی اس لیے ہے کہ وہاں تک ہماری ایکسیس ہو گئی ہے ہماری تحقیق و جستجو کی، کہ ہم نے اللہ تعالیٰ کے اس نظام کو یہاں تک پروو کر لیا ہے۔ تو ہم یہ بات کہہ رہے ہیں، ایک خاتون جو ہے وہ لیڈی ڈاکٹر کے پاس جاتی ہے، وہ الٹرا ساؤنڈ کرتی ہے، وہ کہتی ہے کہ آپ کا اتنے ہفتے کا حمل ہے اور آپ کی جو ایکسپیکٹڈ ڈیٹ آف ڈیلیوری ہے وہ یہ ہے۔ کہاں سے پتہ چل گیا اس کو؟ ٹھیک ہے نا، یہ سب ایکسیڈنٹ نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے پورا یہ نظام سیٹ کیا ہوا ہے۔ سر ویسے بھی آپ غور کریں، عقلی طور پر حادثات کبھی کوئی نئی چیز نہیں پیدا کرتے، جو موجود چیزیں ہوتی ہیں ان کو فنا کرتے ہیں۔ جی، حادثات کبھی بھی نئی چیز پیدا نہیں کرتے۔ اکارڈنگ ٹو تھرمو ڈائنامکس، لاز آف تھرمو ڈائنامکس، جب بھی کوئی موومنٹ وداؤٹ اے پرسن بہائنڈ ہوگی تو ہمیشہ ڈس آرڈر کی طرف جائے گی، کبھی آرڈرلی موومنٹ نہیں ہو سکتی۔ یعنی حادثات سے ہمیشہ ڈسٹرکشن ہوتی ہیں، کنسٹرکشن نہیں ہوتی۔ کبھی آپ نے سنا کہ 2 کاریں ٹکرائیں اور دونوں کے اچھے پرزے مل کے ایک تیسری کار بن گئی؟ نہیں ہو سکتا، ایسا کبھی نہیں ہوا۔ تو پہلی بات تو اس سے بات کرنے کی یہ ہے، یہ منفی طور پر پہلے اس کو آپ جو ہے وہ رد کریں گے کہ یہ جو تم دعویٰ کر رہے ہو حادثات کا، یہ کائنات حادثہ نہیں ہے، بالکل ٹھیک، اٹس پلانڈ، اور اس کی بڑی لمبی پلاننگ ہے اور اس کے تحت ہوتا ہے، اور اس کے پیچھے ایک پرسونیفائڈ بھی ہے۔ بالکل ٹھیک۔ پھر یہ جو آیت کا بھی میں نے حوالہ دیا کہ علامہ اقبال نے سورہ آل عمران کے آیت نمبر 190 کا حوالہ دیا، اس میں کیا فرمایا گیا؟ اس میں فرمایا ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب، زمین و آسمان کے بنانے، تخلیق، اور رات اور دن کے آگے پیچھے آنے میں یقیناً الباب والوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ عام طور پر الباب کا ترجمہ عقل کیا گیا ہے، عقل والے، لیکن ایک انگریزی ڈکشنری میں مجھے الباب کا ایک ترجمہ دل بھی ملا، ہارٹ۔ تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ دل والوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ ڈاکٹر صاحب اس میں یہاں پہ یہ پھر ہے کہ اب قرآن مجید پھر اس کو جو یہ سارے نظریات ہیں جو کہ اللہ تعالیٰ کے رد میں عام کم فہم لوگ کرتے ہیں، قرآن مجید پھر اس پر روشنی کیسے ڈالتا ہے؟ کیسے اپنے وجود کو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے ذریعے پھر ہمیں بتایا کہ میں ہوں؟ قرآن مجید میں ویسے تو اللہ تعالیٰ کی نشانیوں کا تذکرہ کئی صورتوں میں ہے اور کئی طرح سے ہے۔ ٹھیک۔ ایک ڈپٹی کمشنر شیخوپورہ ہوا کرتے تھے، بڑے انٹلیکچوئل آدمی تھے، وہ روزنامہ جنگ کے کالم نویس تھے۔ ٹھیک۔ تو نیپا میں ایک ایڈوانس کورس ہوتا ہے جس میں 19ویں گریڈ کے جو آفیسرز ہیں گورنمنٹ کے، وہ 4 ماہ کی ٹریننگ لیتے ہیں گریڈ 20 میں 20ویں گریڈ میں پروموٹ ہونے کے لیے۔ تو وہاں ایک کورس میں وہاں میرا یہ لیکچر ہوا، تو بشیر حسین طاہر صاحب نے مجھ سے سوال کیا، انہوں نے کہا کہ آپ نے ترجمہ کیا، ٹھیک ہی کیا ہوگا کہ اس میں عقل مندوں کے لیے نشانیاں ہیں، لیکن ہمارا تجربہ تو اس کے برعکس ہے۔ یہ جتنے بھی عقل مند لوگ ہیں، ان سے مراد ان کی انٹلیکچوئلس تھے، انہوں نے اکثر کو تو یہ نشانیاں نظر نہیں آئیں۔ بہت سے نام لیے، 2 مجھے یاد رہے، برٹرنڈ رسل اور شیکسپیئر۔ اور مجھ سے کہا کہ اگلی دفعہ جب آپ آئیں تو آپ پلیز میرے اس سوال کا جواب بھی مجھے دیں، میرا اندازہ ہے کہ آپ میرے اس سوال کا جواب دے سکتے ہیں۔ پھر 1 ہفتے کے بعد پھر میرا جانا ہوا، تو پھر میں نے ان کو وہ سوال جو ہے اس کا جواب دیا۔ ہفتہ بھر میرے ذہن پہ سوار رہا، پھر قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہوئے ہی اللہ تعالیٰ نے مجھے دکھا دیا کہ دیکھیں یہ وہ کیا ہے کہ قرآن مجید نے ایک پورا پروفائل دیا ہے کہ کن کو نشانیاں نظر آتی ہیں۔ ٹھیک۔ قرآن مجید نے کئی بیان کیے ہیں۔ پہلا تو فرمایا کہ ان فی ذالک لآیات لقوم یسمعون، یقیناً اس میں سننے والوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ ٹھیک۔ پھر فرمایا ان فی ذالک لآیات لأولی الابصار، آنکھوں والوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ اب یہ دونوں کیا ہیں؟ یہ ڈیٹا کلیکٹرز ہیں۔ انسان معلومات حاصل کرتا ہے دیکھ کر یا سن کر، خمسہ میں سے ہیں، پھر ان کو دماغ میں وہ پروسیس کرتا ہے۔ تو تیسرا فرمایا ان فی ذالک لآیات لقوم یتفکرون،
اب اندھا وہ جو دیکھنے سے جو معلومات ملنی تھی وہ نہیں لے سکتا، اور بہرا جو سننے سے ملنی تھی وہ نہیں لے سکتا، اور جو عقل نہیں ہے جس کے پاس پاگل ہے بیچارہ تو وہ اس سے کوئی پروسیس کر کے نتیجہ نہیں نکال سکتا۔ یہ پہلا سیٹ ہے جو قرآن مجید نے بیان کیا ہے کہ جو سماعت، بصارت اور غور و فکر کی صلاحیت رکھتے ہوں ان کو یہ نشانیاں نظر آئے۔ بالکل ٹھیک۔ یہ کون ہو گئے؟ یہ انٹلیکچوئلز ہو گئے۔ لیکن یہاں قرآن مجید بس نہیں کرتا۔ دوسرا فرمایا کہ ان فی ذالک لآیات لکل صبار شکور، کہ یقیناً اس میں ہر صبر کرنے والے کے لیے، اور صبر عربی زبان میں استقامت کے لیے آتا ہے، زیادہ تر قرآن مجید میں استقامت ہی کے لیے استعمال ہوا ہے، پیشنس کے لیے یعنی کسی گزرے ہوئے واقعے پر صبر کرنے کے لیے کم استعمال ہوا ہے قرآن مجید میں، ہے استعمال لیکن کم۔ ٹھیک۔ اور ساتھ فرمایا شکور، شکر گزار۔ ٹھیک۔ ان دونوں کو ملا کر قوم یعقلون کہتا ہے قرآن مجید، ان فی ذالک لآیات لقوم یعقلون، سینسیبل لوگ۔ اچھا، اب عام طور پر ہمارے جو انٹلیکچوئلز ہیں وہ سماعت اور بصارت اور غور و فکر کی صلاحیت تو رکھتے ہیں، لیکن نہ تو ان میں استقامت ہے اور نہ ہی وہ شکر گزار ہے، احسان ماننے والے ہیں۔ بالکل ٹھیک۔ یعنی آپ غور کریں نا کہ غالب جیسا انٹلیکچوئل وہ بھی درباری شاعر بن گیا، تو درباری شاعر کا مطلب کیا؟ بکاؤ مال، جیسے کہ آرڈر کیا جائے گا ویسے کر دیں گے۔ ٹھیک ہے۔ دوسرا شکور، قدردان۔ انٹلیکچوئلس کو عام طور پر یہ بیماری ہوتی ہے کہ جو بھی اچھی بات ان کی سمجھ میں آ جائے وہ کوشش کرتے ہیں کہ میں ایسا پوز کروں جیسے بس یہ مجھے پر منکشف ہوا ہے اور کسی کو یہ معلوم نہیں ہے، یا میں نے کہیں سے پڑھا نہیں ہے، کسی سے سیکھا نہیں ہے۔ اور یہی اصل حقیقت ہے جو میں یہی اصل حقیقت ہے۔ انسان سینسیبل بنتا ہے ان دو چیزوں سے، ایک تو وہ استقامت ہو، اپنی موقف پر ڈٹ جائے، جان دے دے لیکن اپنے موقف سے پیچھے نہ ہٹے، اور دوسرا شکر گزار ہو۔ ہم جہاں ڈسکس کر چکے ہیں کہ کسی نے آپ کو پانی کا ایک گلاس دیا تو اس پر بھی شکریہ ادا کریں اس کا، کسی نے آپ کو دروازے میں سے پہلے گزرنے دیا تو شکریہ ادا کریں اس کا۔ تو شکر گزاری جو ہے یہ ایک تو بہت اعلیٰ وصف ہے انسان کا، تو عام طور پر یہ اس سے محروم ہوتے ہیں، لہٰذا یہ آؤٹ ہو جاتے ہیں۔ ٹھیک۔ پھر یہی قرآن مجید بس نہیں کرتا، ان فی ذالک لآیات لقوم یؤمنون، ماننے والے، جس کو میں نہ مانوں کا مرض لائق ہو جائے اس کے لیے بھی سب نشانیاں بیکار ہیں، کچھ نظر نہیں آئے گا۔ ٹھیک، بالکل ٹھیک۔ اب یہ تو ایک آسپیکٹ ہے کہ کون ان نشانیوں کو اپریشیٹ کرے گا۔ ڈاکٹر صاحب، یہ جو نشانیاں قرآن مجید میں جس طرح کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے بیان کی ہیں، اب ان نشانیوں کے اندر وہ تو عام ہماری روز کا مشاہدہ ہے جس کو ہم سمجھتے ہیں یہ پتہ نہیں شاید خود ہی ہوئی رکھوں کہ روٹین جو ہوئی، اس میں ہم نے دیکھنا کیا ہے، کیا سمجھنے کی کوشش کرنی ہے جس سے پھر ہمیں اللہ تعالیٰ کا وجود نظر آئے گا بیچ میں، یہ کیا ہے؟ جی سہیل صاحب، یہ قرآن مجید میں سورہ واقعہ میں 4 ایسی نشانیاں بیان کی ہیں اور ان کا انوکھے انداز سے بیان کی گئی ہیں ٹھیک کہ انسان اس سے لاجواب ہو جاتا ہے اور ماننے پہ مجبور ہوتا ہے۔ سب سے پہلے فرمایا افرأیتم ما تمنون، کیا تم نے کبھی غور کیا کہ تم عورت کے رحم میں کیا ٹپکاتے ہو؟ ایک گندی پانی کی بوند، انتم تخلقونہ ام نحن الخالقون، کیا تم اس بوند سے ایک آدمی بناتے ہو یا ہم اس کے بنانے والے ہیں؟ آبویسلی انسان کو تو پتہ بھی نہیں، کچھ بھی نہیں پتا اوبیسلی۔ اللہ تعالیٰ نے اس نطفے کو پروسیس کرنے کے لیے ایک عورت بنائی ہے اور اس کی ساری بائیو کیمسٹری، اس کی ساری اناٹمی، ساری فزیولوجی وہ اسی کے گرد گھومتی ہے، ٹھیک، اور وہ اس نطفے کو اللہ تعالیٰ کے اس نظام کے تحت پروسیس کرتی ہے۔ مجھے تو پتہ بھی نہیں، اس کو بھی پتہ نہیں کہ میرے پیٹ میں کیا ہو رہا ہے، اور لیکن کیسے اللہ ہو رہا تعالیٰ وہاں ایک بچہ بنا رہا ہے، تو تم بنا کے دکھاؤ، انتم تخلقونہ ام نحن الخالقون۔ اگلی نشانی افرأیتم ما تحرثون، کیا تم نے کبھی غور کیا کہ تم بوتے کیا ہو؟ ایک چھوٹا سا بیج پھینک دیتے ہو اس میں۔ انتم تزرعونہ ام نحن الزارعون، کیا تم اس کے اگانے والے ہو؟ یعنی ہم تو بیج ڈالنے والے ہیں نا، اگاتا کون ہے؟ انتم تزرعونہ ہو، کیا تم اس کو اگاتے ہو یا ہم اس کے اگانے والے ہیں؟ سبحان اللہ۔ پھر آگے افرأیتم الماء الذی تشربون، کیا تم نے کبھی دیکھا، غور کیا اس پانی پر جو تم پیتے ہو؟ انتم انزلتموہ من المزن ام نحن المنزلون، کیا بادل سے تم اسے نچوڑ کے نیچے لاتے ہو یا ہم لانے والے ہیں؟ بالکل ٹھیک۔ اب غور کریں نا، ہمارا علم کیا کہتا ہے کہ پورے بر عظیم پاک و ہند میں
جو بارش ہوتی ہے اس کے بخارات خلیج بنگال سے یعنی بنگلہ دیش کے نیچے جو سمندر ہے وہاں سے اٹھتے ہیں، اور پھر وہ بخارات اٹھ کر اوپر جاتے ہیں، پھر ہوا آ کر اس کو لے کے جاتی ہے اور وہ کوہ ہمالیہ کے ٹھنڈی چوٹیوں سے ٹکراتی ہے، اور پھر وہاں سے وہ بخارات اوپر اٹھ جاتے ہیں اور بادل بن کر وہ پھیل جاتے ہیں اوپر، اور پھر پورے انڈین سب کانٹیننٹ کے اندر بر عظیم پاک و ہند کے اندر وہ بارش برساتے ہیں۔ ہمارا سائنس بتاتی ہے نا ہمیں۔ پھر یہ بھی ہے نا کہ سائنس یہ بھی بتاتی ہے کہ میٹرولوجیکل ڈپارٹمنٹ جو کہ انسان کا ہی بنایا ہوا ہے، جس کو اللہ تعالیٰ نے اتنی سمجھ دے دی ہے، وہ بتاتے ہیں کہ ان تاریخوں میں یہ بادل زیادہ افیکٹو ہو جائیں گے، فلاں علاقے میں بارش ہوگی اور اس تاریخ تک ہوگی، پھر یہ بادل شفٹ ہو کے کسی اور طرف چلے جائیں گے۔ ایک صاحب ہمارے دوست ہیں، انہوں نے مشرقی پاکستان سے، جب بنگلہ دیش نہیں بنا تھا تو انہوں نے وہاں سے ماسٹرز کیا تھا چٹاگانگ یونیورسٹی سے۔ تو انہیں بتایا کہ ہمارے ایک اسسٹنٹ پروفیسر صاحب نے ایک پیپر لکھا تھا، اور انہیں بتایا تھا کہ وہ جو جگہ ہے جہاں سے وہ بخارات اٹھتے ہیں وہ ہر سال اتنے فٹ جو ہے وہ موو ہو جاتا ہے، اور ہوتے ہوتے ایک وقت آئے گا 50 سال کے بعد، یعنی اس وقت انہوں نے کہا تھا 50 سال کے بعد مغربی پاکستان میں بارشیں زیادہ ہوں گی اور مشرقی پاکستان میں کم ہوگی۔ دس از وٹ وی آر سیئنگ ناؤ۔ آج ہم یہی دیکھ رہے ہیں۔ یعنی جب میں چھوٹا تھا تو ہر سال مشرقی پاکستان میں سیلاب آتے تھے، او ہو۔ آپ کبھی سنا مشرقی پاکستان میں سیلاب؟ مغربی پاکستان میں آتے ہیں، اور پھر انہوں نے کہا 50 سال کے بعد پھر واپس موو کرے گا وہ پوائنٹ، اور پھر اگلے 50 سال کے بعد مشرقی پاکستان میں بارشیں ہوں گی، مغربی پاکستان میں نہیں ہوں گی۔ بالکل ٹھیک۔ تو یہ یعنی ایک جو طالب علم ہے، پروفیسر ہے اس مضمون کا، وہ باقاعدہ یہاں تک کہہ رہا ہے جو آج ہمارے سامنے صحیح ثابت ہو رہی ہے چیز۔ تو کیا تم نے کبھی غور کیا اس پانی پر جو تم پیتے ہو؟ اقبال نے بڑا خوبصورت اس کو کہا ہے نا کہ کون لایا کھینچ کر پچھم سے باد سازگار، کس نے بھر دی موتیوں سے خوشہ گندم کی جیب۔ ٹھیک۔ دے خدایا یہ زمین تیری نہیں، تیری نہیں، تیرے آبا کی نہیں، تیری نہیں، میری نہیں۔ چوتھی بات فرمائی، افرأیتم النار التی تورون، کیا تم نے غور کیا اس آگ پر جو تم جلاتے ہو؟ انتم انشاتم شجرتھا، کیا تم نے اس درخت کو تم نے اگایا تھا؟ ظاہر ہے اس وقت لکڑیوں سے آگ جلائی جاتی تھی، اور آج ہم سوئی گیس اور پیٹرول سے آگ جلاتے ہیں۔ بالکل ٹھیک۔ غور کرنے کی بات یہ ہے نا کہ زمین کے 10,000 فٹ کے نیچے اور سمندر کی تہہ کے بھی 5,000 فٹ نیچے جو ہے پیٹرول اور گیس اللہ نے کس کی چھپائی ہے؟ میرا گھر کا چولہا جلانے کے لیے اور میری گاڑی کے پہیے چلانے کے لیے۔ بالکل ٹھیک۔ تو کون ہے جو میرے لیے کر رہا ہے؟ کوئی غیر نہیں ہو سکتا۔ بالکل ٹھیک۔ ون ہو ہیز نو کنسرن ود می، یہ ہے اللہ تعالیٰ کی پہچان۔ میرا رب، یہ خالق جو ہے وہ میرا رب ہے۔ 2 نشانیاں آپ ایڈ کر لیں جو سورہ نحل میں آئی ہیں۔ نمبر 1، کبھی دیکھتے ہو تم؟ دیکھو تو صحیح، یہ چوپائے کھاتے کیا ہیں؟ گائے بھینس کھاتی کیا ہیں؟ چارہ اور بھوسا۔ لیکن وہ خون اور گوبر کے بیچ میں سے یہ تمہارے لیے تازہ مشروب کون نکال رہا؟ دودھ آ جاتا ہے بیچ میں۔ بالکل ٹھیک۔ ٹھیک ہے نا۔ اور دوسری مثال دی شہد کی مکھی کی کہ وہ بیٹھتی ہے پھولوں پر، پتوں پر، درختوں پر، اور تمہارے لیے بہترین اللہ تعالیٰ اس میں سے مشروب نکالتا ہے، فیہ شفاء للناس، جس میں لوگوں کے لیے شفا ہے۔ اور بڑی مزے کی بات یہ ہے کہ یہ دونوں چیزیں آج تک انسان نہیں بنا نہیں سکا۔ دوسری بات یہ ہے کہ آج کے حالات دیکھ لیں تو صرف پیٹرول اور اس طرح کی چیزوں کے لیے ملکوں پہ قبضے ہو رہے ہیں، خود بنانے قابل نہیں ہیں، زمین سے نکالنا ہے۔ ڈاکٹر صاحب یہ ساری آپ نے اتنی بڑی دلیلیں جو کہ عقل کو بھی ہٹ کر رہی ہیں، دل بھی مان رہا ہے، سارا کچھ آپ نے قرآن مجید کھلا پڑا ہے، ہر چیز۔ یہ ظاہری بات ہے جو اتنے ذہین غیر مسلم لوگ ہیں ان تک پہنچ تو رہی ہیں، مان پھر نہیں رہے۔ وہی ہے نا، میں نے کہا نا کہ ان فی ذالک لآیات لقوم یؤمنون، ماننے والوں کے لیے۔ اور جس کو میں نہ مانوں کا مرض لاحق ہو جائے اس کا کوئی علاج نہیں۔ یعنی کہ اگر بندہ کسی بات کو سنے تو پہلے 0 لیول پہ آئے کہ اگر کوئی بات اس کے دل اور دماغ کو ہٹ کرے تو اس کو مان لے، وہ کچھ بھی ہو، یعنی حق سامنے ہے تو مان لے۔ پہلا سبق جو ہمارا تھا وہ کیا تھا؟ سورۃ العصر کا پیغام کیا تھا؟ کہ سارے انسان خسارے میں ہیں سوائے ان کے جو مان لیں۔ بالکل ٹھیک۔ جب حق سامنے آ جائے تو مان لیں۔ بالکل یہی سارا آواز ہے، اور اللہ تعالیٰ نے کوئی مضمون چھوڑا نہیں ہوا، یعنی ہر طرح کی مثال سامنے رکھ دی ہے، اب چھوڑ دیا انسان کے اوپر کہ لو دیکھ لو، اگر تو ان چیزوں کو دیکھ کر تم سمجھ سکتے ہو ٹھیک، نہیں تو پھر اما شاکرہ اما کفورا۔ چاہے یعنی بڑا مزیدار ہے کہ آج جو ذکر آیا نا کہ صبار اور شکور کا، شکور کو آپ لے کر پھر جائیں سورۃ دہر میں کہ ہم نے حل اتیٰ علی الانسان حین من الدہر لم یکن شیئا مذکورا، کیا انسان پر زندگی میں زمانے میں ایک ایسا وقت نہیں آیا کہ جب وہ کوئی قابل ذکر شے نہ تھا۔
بالکل ٹھیک. انا خلقناہم من نطفۃ امشاج، ہم نے ہم کو ملے جلے نطفے سے پیدا کیا، آدھا نطفہ ماں کی طرف سے، آدھا نطفہ باپ کی طرف سے، اس ملے جلے نطفے سے زائگوٹ سے پیدا کیا اور اس کو سننے اور دیکھنے والا بنایا. بالکل ٹھیک. انا ہدیناہ السبیل، ہم نے اس کو راستہ تو دکھا دیا ہے، اما شاکرا و اما کفورا. نا اب اس کا کام ہے، چاہے تو شکر گزار بن جائے، چاہے تو ناشکرا بن جائے. بالکل ٹھیک. ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ، آپ نے بہت تفصیل کے ساتھ ہماری رہنمائی کی کہ ہم لوگوں کو آج کس طرح اللہ کی طرف بلا سکتے ہیں. ہم آپ کو بہت شکر گزار ہیں. انشاءاللہ ہم آپ کو آئندہ بھی دعوت دیتے رہیں گے. اس کے ساتھ ہی ناظرین ہمارے آج کے پروگرام کا وقت اب ختم ہوتا ہے. ناظرین ڈاکٹر صاحب نے قرآن مجید سے مختلف آیات کا حوالہ دیتے ہوئے بڑی کھلی نشانیاں ہمارے سامنے رکھی ہیں کہ جس کے ذریعے ہم آج ان تمام لوگوں کو اللہ کی طرف بلا سکتے ہیں اور ان کو دکھا سکتے ہیں. یہ دیکھو کہ ایک گھر کا نظام تو اکیلے بندہ جب اس کو ایبسنٹ ہو جائے تو اس کو چلتا نہیں ہے، تو اتنی بڑی کائنات کا نظام کیسے چل سکتا ہے. ناظرین میں کوئی بہت بڑی نشانیاں نہیں کہتا، لیکن میں صرف یہ کہوں گا کہ آج میرا جسم میری مرضی کا نعرہ لگانے والا انسان اگر صرف یہ دیکھے کہ انسان جس کو وہ اپنا جسم کہتا ہے یہ بھی اس کے کنٹرول میں نہیں ہے. میرے ناخن روز بڑھ رہے ہیں، میں ان کو روک نہیں سکتا. میرے بال روز بڑھ رہے ہیں، میں ان کو روک نہیں سکتا. میری آنکھیں کا جھپکنا میرے کنٹرول میں نہیں ہے، میرے دل کا دھڑکنا میرے کنٹرول میں نہیں ہے. سانس میں اپنا روک نہیں سکتا. اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ میرا جسم روز تبدیل ہو رہا ہے. میں روز اپنا شیشہ دیکھتا جاتا ہوں، لیکن اگر میں اس کا موازنہ کرتا جاؤں تو جو تبدیلی میرے میں آتی جا رہی ہے وہ میرے کنٹرول سے باہر ہے. صرف یہ ہے جیسے کہ ہمیں کہا گیا ہے کہ لوگ اصل میں اندھے دل ہوتے ہیں. اگر آج دل اندھے ہیں تو ان تمام ہونے والی تبدیلیوں، اور جیسے ڈاکٹر صاحب نے فرمایا کہ جس طرح کہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ دن اور رات کے بدلنے میں عقل والوں کے لیے نشانیاں ہیں، تو اگر یہ نشانیاں نظر نہیں آ رہی تو پھر اللہ تعالیٰ نے تو ہمیں دعوت دے دی ہے. کام ہمارا ہے کہ ہم مانیں. نہیں مانیں گے تو ہم نے جانا پھر آخر اللہ ہی کے پاس ہے. اللہ تعالیٰ خود اس کو فیصلہ کر دے گا. جو کام ہم یا دوسرے لوگ آج کیا کرتے ہیں. اپنی عزیز و اقارب، اپنے دوستوں سب کا خیال رکھیے گا. آئندہ کسی نئے موضوع کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے اجازت. اللہ حافظ.